دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ فرما کر یہ مہر ثبت کر دی کہ قرآن پاک میں ہر روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماری اور پریشانی کا حل موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں خوشحالی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے قرآن میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا جگہ غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ ارشادات باری تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس حکمت والی کتاب میں غور و فکر کرنے کے گوہر نایاب حاصل کیے جانے چاہیے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے قرآن پاک سے مدد لی جانی چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کے ایک عمل کے حوالے سے ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو اس چیز کی دقت اور پریشانی رہتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر ناچاکی ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان معاملات اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، کئی دفعہ جھگڑا ہوتا ہے اور کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے علماء کرام سے اکثر اوقات پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے یہ آپس میں محبت کو، بھائی چارے کو، امن و آشتی کو جو خاندان کے اندر موجود نہیں ہوتی اس کو بڑھوتری دے سکیں، اس کو بڑھاوا دے سکیں۔ اکثر اوقات لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی ناچاکی، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی دقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ عمل بڑا مناسب سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ آپ احباب نے کرنا ہے اس کو ریگولر بیسس پر، اور اس عمل کو کر کے آپ احباب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ خالق و مالک کائنات اس عمل کی برکت سے جو شخص پریشان ہے اور یا پریشان حال ہے یا اس کو کسی قسم کی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ دوستو میاں بیوی کی آپس میں اس لڑائی کے حوالے سے یا جھگڑے کے حوالے سے آپ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ عمل بتانے سے پہلے میں تمام احباب کو دل کے تھا گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر آپ کے اپنے چینل اسلام ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں تو بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا۔ اچھا دوستو، آج کے دور میں ہر شخص مختلف گھریلو پریشانیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے یا آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی دقت یا پریشانی درپیش ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی تحریر کیجیے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں جو کہ علم کے سمندر سے لبریز ہیں۔ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ایک مختصر سورہ مبارکہ ہے مگر معنی کے اعتبار سے انتہائی جامع سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص بے شمار فیض و برکات کی حامل سورت ہے۔ یہ سورت بہت سے روحانی اور جسمانی اور ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا ایک ایسا ہی نایاب عمل پیش کر رہا ہوں جس کو اگر صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو نفرت کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی کے باہمی جھگڑے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، آپس میں پیار محبت بڑھایا جا سکتا ہے، جس سے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس عمل کو آزمائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مشاہدہ فرمائیں۔ اچھا، اب اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے، جو اول عمل ہے وہ جس نے بھی عمل شروع کرنا ہو، مثلا شوہر نے یا بیوی نے یا تو ان دونوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے مطلوبہ شخص کے نام کو آپ جو ہے اس کو کسی علم عادات کے ماہر کے پاس لے کے جائیں اور اس کے جو عدد ہیں ان کو حاصل کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر مرد کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کے نام کے عدد، اور اگر بیوی کرنا چاہتی ہے تو مرد کے نام کے عدد جو ہیں وہ کسی علم عادات کے ماہر سے حاصل کر لے اور ان عادات کے مطابق سورہ اخلاص کا ورد بسم اللہ سمیت بھرپور تصور کے ساتھ مسلسل 7 دن تک کرے۔ ورد کرتے وقت کوئی میٹھی چیز پاس رکھ لیں اور ورد ختم ہونے کے بعد اس پر روزانہ دم کر لیا کریں۔ 7 دن ورد کرنے کے بعد اس میٹھی چیز کو مطلوبہ شخص کو 3 دن تک کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں سخت ترین دل کے انسان میں بھی آپ کے لیے نرمی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور مطلوبہ شخص آپ کا تابع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ اس عمل کے ساتھ اگر مطلوبہ شخص کے عادات ملا کر سورہ اخلاص کا جو ہے وہ نقش تیار کر کے استعمال کیا جائے تو اثر 1000 گنا زیادہ ہو جائے گا اور مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو تو رہنمائی لی جا سکتی ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ تحریر کر دیجئے گا، ہم آپ کو آپ کا جواب ضرور دیں گے۔
دوستو اسی طریقے سے دوسرا عمل یہ ہے کہ باوضو بستر پر لیٹ کر مطلوب کا تصور کامل رکھیں، یعنی جس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اپنے ذہن میں آپ نے کنسیپٹ رکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 21 سے 40 دن تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی مطلوبہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ پڑھنے کی تعداد آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اور مطلوب کے نام کے اعداد اور اس کی والدہ کے اعداد دونوں کو ملا کر حروف تہجی کے اعتبار سے جو بھی عدد بنے روزانہ وہ تعداد میں پڑھ لیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا نام، پھر اپنی والدہ کا نام، ان کے جو علم اعداد کے ذریعے جو اعداد نکلتے ہیں ان کو، پھر اس کے بعد لڑکی اور اس کی والدہ کا نام، ان دونوں کو لے کر پھر آپ نے ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے، اور پھر جو عدد بنیں گے ان عدد کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ عمل پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو کر محبوب کے تصور میں ڈوب جائیں اور سو جائیں۔ اچھا، اب آیت مبارکہ کون سی ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد شغفها حبا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30۔ دوستو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ جھگڑا اور اختلاف جو ہے اس کے لیے جن کے درمیان اختلاف ہوں تو دونوں کے قدموں کی مٹی لے کر اس پر یہ عمل پڑھیں، یا جامع المتفرقین بحق یا بدو، یہ پڑھ کر دونوں کا تصور ذہن میں رکھ کر دونوں کے سینوں پہ پھونک دیں اور مٹی آگ میں پھینک دیں۔ انہی اسما کو روزانہ 2100 دفعہ پڑھیں اور مطلوب کی طرف دم کر دیں۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل ہے کہ اگر کسی کو مسخر کرنا ہو تو ہر روز 1000 مرتبہ اس آیت اور اسما کو پڑھ کر شیرینی یا پھولوں پر دم کریں اور محبوب کو کھلائیں یا سنگھائیں، انشاءاللہ تعالی مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ گا مجرب یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا یہ ایک آزمودہ عمل ہے، بڑا ہی یہ مجرب ہے۔ آیت اور اسما یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ المستعان علی ما تصفون یا رفیقی یا شفیقی نجنا من کل ضیق۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پانچواں عمل جو پنجم عمل ہے۔ اگر کسی کو مسخر کرنا ہو اور اپنی کوئی حاجت اس سے پوری کرنی ہو تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل اور درود شریف پڑھ کر اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگے، اور پھر ان آیات کو بلا تعداد پڑھتا ہوا اس کے پاس جائے اور وہاں جانے کے بعد بھی بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہے۔ جب وہ ہم کلام ہو تو اس وقت پڑھنا چھوڑ دے، اور بیچ میں وقفہ ملتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو، اگر بیچ میں وقفہ ملتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو جو ہے وہ مطلب جو پڑھے گا جب بندہ تو وہ مزید اپنی اتھینٹک طریقے سے وہ عمل کریں گی، اور جو بھی بندہ آپ مسخر جس کو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو آپ تسخیر کر سکیں گے اور آپ کا کام پورا ہوگا۔ نہایت مجرب ہے یہ آیت جو ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبِ كَذَّاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَّا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 68۔ اسی طریقے سے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 ہے، إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون۔ یہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اچھا دوستو اسی طریقے سے ایک اور بڑا زبردست عمل جو ہے وہ میاں بیوی محبت کا خاص عمل ہے کہ سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح جو ہے اس کو 17 بار اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یا بدوح 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر آیت پر محبت اور دل کھولنے کے لیے بیوی یا شوہر کا نام لے کر دعا کریں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ کالی مرچ کے 1 دانے پر دم کر کے آخری دم کے بعد اس کالی مرچ کے دانے کو آگ میں جلانا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کو 450 بار پڑھنا ہے۔ 7 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازماً پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ شروع کر دیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہے۔ اور علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پاک کلام ہے، سبحان اللہ۔ یہ عمل آپ نے لازماً کرنا ہے میرے احباب، تو یہ عمل آپ ضرور کیجئے۔ اسی طریقے سے جاتے جاتے ایک اور زبردست عمل بھی آپ احباب کو بتاتا چلو محبت کے لیے، یا ودود یا لطیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء حسنہ یا ودود یا لطیف، یہ محبت کے لیے بہت ہی اکثیر ہے۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ جس کسی کو یہ 2 الفاظ بتائیں اللہ نے اجڑے ہوئے گھر بسا دیے ہیں۔ اکیلے یا دونوں میاں بیوی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا ودود اور یا لطیف 3000 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلائیں، اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت بہت زیادہ
بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی آزمائی ہوئی چیز ہے، جو بھی دعا قبول کروانی ہو یہ پڑھیں اور فوری دعا جو ہے وہ قبول کروائیں۔ 4 نفل پڑھنے کی نیت کریں، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 50 اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ 27 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام پھیر کر 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 70 مرتبہ استغفار پڑھیں اور سجدے میں جا کر گر گڑا کر خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے اس دعا میں، جب بھی میں ایسا اس کو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی دعا کو رد نہیں کیا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔